سامنے تخت پر سفید لباس میں ملبوس صفیہ بیگم تسبیح پڑھنے میں مصروف تھیں۔ بیٹے جب بھی اپنے کاموں سے لوٹتے سب سے پہلے ماں باپ کو سلام کرتے اور ان کے پاس بیٹھ جاتے۔ حالانکہ تھکے ہوئے آتے تھے لیکن پھر بھی اپنی ماں کے پاؤں دبانے لگتے، کہنے لگتے کہ ماں جی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ ماں صدقے واری ہوتی رہتی تھی، کہتی تھی کہ تم لوگوں کی فرما برداری ہی میری زندگی کا حاصل ہے، جاؤ ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھاؤ۔ ماں نے فرط محبت سے بیٹوں کے چہروں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ چاروں بہویں کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ صفیہ بیگم نے اپنی بہوؤں کی باریاں باندھ رکھی تھیں۔ ایک آٹا گوندتی تھی، دوسری روٹیاں بناتی تھی، تیسری کھانا بناتی تھی، چوتھی برتن دھوتی تھی۔ اسی طرح باقی کام بھی سب کے حصے میں بٹ کر آتے تھے۔ بڑے بیٹے کی شادی کو 10 سال گزر گئے تھے اور سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی کو ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ بڑی بہو کے 3 بیٹے تھے لیکن تینوں ہی افلاطون قسم کے تھے جو ماں کو گھن چکر بنائے رکھتے تھے۔ دوسرا وہ اپنی باری کے کاموں سے کھلنے لگی تھی، بار بار کہتی تھی کہ مجھے تو 10 سال ہو گئے ہیں سب کو سنبھالتے سنبھالتے، میں اب تھک چکی ہوں۔ ایک بار اس نے اپنے شوہر امجد سے یہ بات کہی کہ امجد بچے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں، اب تو ماں جی کو چاہیے کہ مجھے الگ کر دیں، میں اپنے بچوں کو دیکھوں یا گھر کے کاموں کو۔ یہ بات جب اس نے امجد سے کی تو ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ امجد نے کہا کہ خبردار، تمہاری زبان پر میں نے یہ لفظ بھی سنا تو ہم سب بھائی اتفاق سے رہتے ہیں، تو کیا تمہیں تکلیف دیتے ہیں؟ میں کبھی بھی اپنے چھوٹے بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ تمہیں یوں ہی رہنا پڑے گا، نہ تو میں اپنے ماں باپ کو الگ کر سکتا ہوں اور نہ ہی چھوٹے بھائیوں کو۔ رضوانہ تو یوں تھی کہ اپنے آنسو ضبط کرنا مشکل تھا، بھلا یہ بھی کوئی بات تھی؟ اس نے کون سی ایسی ناجائز بات کہی تھی جسے ماننا ناممکن تھا؟ بہرحال وہ خاموش ہو گئی، لیکن امجد سے پڑنے والا تھپڑ سیدھا اس کے دل پر چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ اس تھپڑ کو بھولی نہیں تھی۔ اگلے روز بچوں نے پورے گھر میں دھماکہ چوپڑی مچا رکھی تھی۔ وہ بار بار انہیں ڈانٹ بھی رہی تھی لیکن وہ لوگ گھر پھیلانے اور ادھم مچانے سے باز ہی نہیں آ رہے تھے۔ صفیہ بیگم نے بڑے غصے سے رضوانہ کو پکارا تھا۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، فوراً سے اپنی دیورانی سے یہ کہہ کر باہر آئی کہ سالن تم دیکھ لو۔ جیسے ہی باہر آئی تو صفیہ بیگم پھٹ پڑی، کہنے لگی ذرا لحاظ تمیز نہیں سکھائی تم نے اپنے بچوں کو؟ ارے یوں تربیت کرتے ہیں؟ مجال ہے جو دادی کی بات کی ذرا بھی اہمیت ہو ان کی نظر میں۔ وہ کہنے لگی کہ ماں جی میں تو بہت سمجھاتی ہوں ان سب کو، لیکن آپ سب کے لاڈ پیار نے اتنا بگاڑ دیا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ امجد کے بیٹے جب پیدا ہوئے تب دوسرے بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے سب کی محبت اور پیار کا مرکز بن گئے تھے۔ دادا دادی چاچے سبھی بے تحاشا ان سے پیار کرتے تھے، ان کے منہ سے نکلی ہر بات پوری کرتے تھے، اس لیے بچے ضدی اور خود سر سے ہو گئے تھے۔ اب تو دیور کے بچوں کو بھی مارنے پیٹنے لگے۔ دیورانی بھی منہ بنانے لگ گئی لیکن کہتی کچھ نہیں تھی۔ صفیہ بیگم کہنے لگی رہنے بھی دو، میرے بچوں کی تربیت میں رہ کر تمہارے بچے تمیز تو سیکھ سکتے ہیں، بدتمیزی نہیں۔ دیکھا ہے تم نے میں نے کتنا پیار محبت ڈالا ہے چاروں بھائیوں میں، مجال ہے کہ ہم ماں باپ کے سامنے وہ اف بھی کر جائیں، اور ایک تمہارے بچے ہیں، نہ کسی بڑے کا لحاظ نہ دادی کا، اتنے بدتمیز ہیں کہ خدا کی پناہ۔ ساری تمہاری ہی تربیت کا نتیجہ ہے۔ ارے اپنے گھر سے کچھ تو تربیت سیکھ کر آتی۔ آج کل کے لوگ نہ جانے کیسے ہیں، بیٹیوں کو بھی بنا تربیت کے دوسروں کے گلے میں ڈال کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ارے بابا یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ایک عورت نے نسل کو تربیت دینی ہوتی ہے؟ اس کا اصل کام تو یہی ہے کہ وہ آنے والی نسل کی تربیت کرے، اسے انسان بنائے، جانور نہیں۔ جن نظروں سے صفیہ بیگم نے رضوانہ کو دیکھا تھا وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ اپنی ساس کی تربیت کا منہ بولتا ثبوت اس نے ابھی رات کو ہی اپنی گال پر 5 انگلیوں کی چھاپ کی صورت میں دیکھا تھا۔ اگر تربیت اچھی ہوتی تو امجد بیوی پر ہاتھ نہ اٹھاتا، اس کی جائز بات پر کبھی اسے یوں برا بھلا نہ کہتا۔ اگر الگ نہیں بھی ہونا تھا تو بات پیار محبت سے کہی جا سکتی تھی۔ رضوانہ آنسو پونچھتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ دیورانیاں بھی یہ ساری باتیں سن چکی تھیں، کہنے لگیں بھابھی برا نہ منانا، لیکن واقعی آپ نے بچوں کو بہت سر چڑھا رکھا ہے۔ کل ہی آپ کے احمد نے میرے بیٹے کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا، یہ کوئی بات ہے؟ میرا 2 سال کا بیٹا روئے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے کون سا اپنے بیٹے کو اس بات پر پیار کیا تھا؟ تمہارے سامنے میں نے بھی تو تھپڑ مار کر اسے روکا تھا۔ میں نے کب ان کی غلط بات پر انہیں ڈانٹا نہیں ہے یا سمجھایا نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی جیسے وہ تو آپ کے تھپڑ پر باز آ گیا نا۔ ارے کب ہٹتے ہیں؟ یہ تینوں آفت کی پوڑیاں ہیں، اٹھتے ہیں پورا گھر سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ توبہ توبہ، آپ نے ذرا ان کی تربیت پر دھیان نہیں دیا۔ ساس نے اونچی آواز میں رضوانہ کو برا بھلا کہا۔
دیورانیوں کو تو جیسے موقع مل گیا۔ تیسری والی کہنے لگی، ویسے اماں جی کی بات سوا آنے درست ہے، اب اپنے شوہروں کو ہی دیکھ لو۔ ارے جب تک دکان سے آ کر اپنی ماں کے پاؤں نہ دبا لیں، ان سے دعائیں نہ لے لیں، مجال ہے کہ کبھی کمروں کا رخ بھی کیا ہو۔ میں تو اماں جی کی بات کی دل سے قائل ہو چکی ہوں۔ تیسری والی کی شادی کو بھی سال ہی ہوا تھا، اپنی کوئی اولاد تھی نہیں، اور سب سے چھوٹی والی تو ویسے بھی چند ماہ کی دلہن تھی، وہ بھی اماں جی کی گن گا رہی تھی۔ سب سے زیادہ برائی تو رضوانہ کے سر پر آئی تھی، جس نے جب سسرال میں قدم رکھا تو سبھی غیر شادی شدہ تھے۔ کھانا پینا شروع سے ہی بہت اچھا تھا، گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی سوائے ملازمہ کے، کیونکہ ماں جی کا حکم تھا کہ گھر کے کام صرف گھر کی بہو کرے گی، کسی ملازمہ کو وہ رکھنے کے حق میں نہیں تھیں۔ کہتی تھی ملازمہ ایک گھر کی باتیں دوسرے گھروں میں جا کر بتاتی ہیں اور آنے والی معصوم سی بہو کا دماغ خراب کرتی ہیں، دوسرے گھروں کی باتیں بتاتی ہیں کہ انہوں نے اپنی بہوؤں کو یہ عیاشی دی ہے، وہ عیاشی دی ہے، آنے والی سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ رضوانہ تو پورا دن گھن چکر بن جاتی تھی، سارے ہی خوش خوراک تھے، اس لیے ایک شخص کے لیے 4 روٹیاں بنتی تھیں، کھانا بھی بہت زیادہ بنتا تھا، پھر سب کے کپڑے دھونے، جھاڑو پوچھا کرنا، وہ بیچاری تو تھک جاتی تھی۔ پھر دوران حمل بھی اس نے کام نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ ماں جی کا کہنا تھا کہ ہم نے بھی ایسی حالت میں سارے سسرال کو سنبھالا ہے۔ ارے حمل سے ہونا کوئی بیماری تھوڑی ہے جو بستر سنبھال کر بیٹھ جاؤ۔ رضوانہ نے اسی حالت میں 3 بچے پیدا کیے تھے، اس کے بچے ہی گھر میں سب کی توجہ کا مرکز تھے، اس لیے سبھی انہیں اپنے پاس بٹھائے رکھتے، انہیں باہر لے جاتے، بہت ساری چیزیں لے دیتے، بچوں سے پیار محبت میں کافی ایسی باتیں بھی سکھاتے جو کہ نامناسب سی تھیں۔ چھوٹا دیور بھتیجے کو پکڑ کر کہتا، احمد میری جیب سے پیسے نکال لو۔ رضوانہ کہتی کہ اسے ایسی عادت مت ڈالو، اگر اس کی عادت پکی ہو گئی تو کل کو سب کی جیبوں سے پیسے نکالتا پھرے گا، کتنی بری بات ہے۔ وہ کہتا، بھابھی آپ نہ بولیں کچھ بھی، ارے ایسے کیسے نکالے گا، چچا کی ہر چیز پر بھتیجے کا حق ہوتا ہے، آپ ہم دونوں کی محبت کے بیچ میں مت آیا کریں۔ وہ چپ ہو جاتی، کیونکہ امجد کی گھوری تیز ہونے لگتی تھی۔ کہتا تھا کہ تم اپنے بچوں کو میرے بھائیوں سے دور کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو، کیوں انہیں اپنے خاندان سے دور کر رہی ہو؟ ارے میرے بھائی جان چھڑکتے ہیں اپنے بھتیجوں پر، خبردار جو تم نے آج کے بعد روکنے ٹوکنے کی کوشش بھی کی تو۔ رضوانہ خاموش ہو جاتی، لیکن وہ عمر ایسی تھی کہ بچوں کو ماں کی ڈانٹ سمجھ آتی تھی۔ اب تو بڑا بیٹا 9 سال کا تھا، اس سے چھوٹا 7 سال کا، اور سب سے چھوٹے والا 5 سال کا۔ سنتے ہی نہیں تھے کہ ماں کیا کہہ رہی ہے۔ بڑا بیٹا بگڑا تو دونوں چھوٹوں نے بھی بڑے بھائی کو دیکھا دیکھی وہی چیزیں اپنائی تھیں۔ اب جب سارے چاچوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، بچے جیب میں ہاتھ مار کر پیسے نکالتے تو چچا آگے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر مڑوڑ کر غصے سے کہتا کہ یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں پیسے چوری کرتے ہوئے؟ پھر ماں جی سے کہنے لگے، دیکھ رہی ہیں آپ اماں جی، رضوانہ بھابھی نے ذرا بھی ان کی تربیت پر توجہ نہیں دی، ارے ہماری مجال تھی کہ ہم کسی کی جیب میں ہاتھ بھی ڈال لیں۔ رضوانہ بیچاری خون کے آنسو پی جاتی تھی، یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ قصوروار کون ہے۔ یہاں پر سسرال میں تربیت پانے والے بچوں کی تربیت ان بچوں سے یکسر مختلف ہوتی ہے جو صرف اپنے ماں باپ کی نگرانی میں ہی پرورش پاتے ہیں۔ بھرے سسرال میں بچہ سب سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، صرف ماں سے نہیں سیکھتا۔ لیکن اچھائی ہو تو کہا جاتا ہے کہ دادی نے اچھی عادتیں ڈال دیں، چاچا نے اچھی بات سکھا دی، خون کا اثر ہے، رنگ دکھا گیا، اور اگر برائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ماں نے تربیت اچھی نہیں کی تھی۔ یہی سن سنا کر اس کی ساس نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ رضوانہ کے کان پک گئے تھے، دیورانیاں ابھی نئی نئی آئی تھیں، اس لیے ساس کا حکم بجا لاتی تھیں، نئی نئی شادیاں تھیں، شوہر ان کی بات مانتے تھے، امجد کی طرح بات بات پر رضوانہ کو قصوروار نہیں ٹھہراتے تھے۔ رضوانہ تو اب دھیرے دھیرے سب سے دل برداشتہ ہوتی چلی جا رہی تھی، آخر کتنا برداشت کرتی، بات بات پر ہر کوئی اسے ٹوکنے لگا تھا اور اس کے بچوں کو ہی ڈانٹنے لگا تھا۔ ابھی بھی وہ برتن دھونے میں لگی تھی کہ ایک مرتبہ پھر صفیہ بیگم غصے سے چڑھ دوڑی، بڑے پوتے کو اپنے پاس بلا کر کان مروڑتے ہوئے کہنے لگی کہ مرغا بن جا یہاں پر، آج میں تم لوگوں کو سیدھا کرتی ہوں، تم لوگوں کی ماں تو تم لوگوں کو سدھارتی نہیں، لیکن میں اب مزید اس گھر کو چڑیا گھر بننے نہیں دوں گی۔ رضوانہ پہلے تو خاموشی سے برتن دھوتی رہی، لیکن جب اسے اپنے بچوں کے چلانے کی آوازیں آنے لگیں تو اس سے مزید برداشت نہ ہوا۔ وہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی تو سامنے اس کی ساس صفیہ بیگم بچے کو مرغا بنانے کے بعد اس کی پیٹھ پر ڈنڈوں کی برسات کر رہی تھی۔ بچہ درد سے رو رہا تھا، باقی دونوں بچے بھی سہم کر ایک جانب کو بیٹھ چکے تھے۔
دادی کو مارنے سے روک رہے تھے۔ پھر چلاتے ہوئے رضوانہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ امی دادی کو روکو، وہ بھائی کو بہت مار رہی ہیں، بھائی کو بہت درد ہو رہا ہے، ہم دوبارہ شرارتیں نہیں کریں گے۔ رضوانہ نے آگے بڑھ کر اپنی ساس کو منع کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ساس نے ہاتھ اٹھا دیا کہ خبردار، جو کچھ بولی تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آخر کو وہ بڑی تھیں، بزرگ تھیں۔ ایک مرتبہ پھر رضوانہ ضبط کر کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اپنے بچے کو مار کھاتا دیکھ کر تو اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ جب چھوٹے بیٹے نے بڑے بھائی کو مار کھاتے دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ اگلے ہی پل سامنے پڑا ہوا صفیہ بیگم کا پان دان اٹھایا اور اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ چلا کر کہنے لگا کہ دادی چھوڑ دو میرے بھائی کو، اگر تم نے مزید میرے بھائی کو مارا تو میں پورا گھر توڑ کر رکھ دوں گا۔ اپنا قیمتی پان دان جو کہ شادی کی سالگرہ پر صفیہ بیگم کے شوہر نے اسے تحفے میں دیا تھا، اس کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر تو جیسے وہ صدمے کا شکار ہو چکی تھی۔ رضوانہ کا بڑا بیٹا تو فوراً وہاں سے بھاگ کر کمرے میں جا کر رونے لگا تھا۔ تینوں بیٹے ہی کمرے میں بند ہو چکے تھے، جبکہ صفیہ بیگم کے جو منہ میں آیا بولتی چلی جا رہی تھیں۔ رضوانہ بھی آخر کو کیا کرتی، بس ساس کی کڑوی کسیلی سنتی رہ گئی تھیں۔ اب تو بس ساس کی زبان پر رضوانہ کو دیکھ کر ایک یہی بات آتی تھی کہ تجھ میں تو بس بھوسا بھرا ہے، 3 لڑکے تجھ سے سنبھالے نہ گئے، یہ تربیت کی ہے تو نے اس کی۔ ارے میں ہوں جس نے اپنے بیٹوں کو پروان چڑھایا اور شادیاں کیں، اگر یہ میری تربیت نہ ہوتی تو یہ گھر کب کا بکھر کر رہ چکا ہوتا، میری ہی وجہ سے یہ گھر آج تک جڑ کر رہ چکا ہے۔ جب رضوانہ نے یہ سنا تو وہ مزید برداشت نہ کر سکی۔ پہلی مرتبہ ساس کے سامنے زبان چلا کر کہنے لگی کہ بس کر دیں اماں جی، بات تربیت کی نہیں ہوتی، بات ہم عورتوں کی ہوتی ہے کہ ہم گھر کو کیسے چلا رہی ہیں، اپنے مردوں کو کیسے لے کر چل رہی ہیں۔ یہ تو صبح صبح کام کو نکل جاتے ہیں اور رات گئے تک گھر آتے ہیں، سارا گھر ہم سنبھالتے ہیں، اگر شوہروں کے آنے کے بعد ہم تھوڑی سی اونچ نیچ کر دیں تو گھر بکھر کر رہ جائے گا۔ یہ سن کر ساس غصے سے بپھر چکی تھی، کہنے لگی کہ تم اب میری تربیت پر انگلی اٹھا رہی ہو۔ مگر رضوانہ کچھ سوچ چکی تھی، اپنی ساس کو تو سبق سکھانا تھا، ہر حال میں ضروری تھا۔ ہر وقت وہ تربیت کی گن گاتی رہتی تھیں، آخر وہ دیکھے تو صحیح کہ گھر ان کی تربیت کی وجہ سے چل رہا تھا یا پھر گھر کی عورتوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ اس روز کھانا بنانے کی باری رضوانہ کی تھی۔ آج گھر میں کڑھائی گوشت بننا تھا۔ رضوانہ کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت تھا، وہ چکن کڑھائی بہت مزے کی بناتی تھی، اس لیے آج جب اس نے کڑھائی کا سالن بنایا تو ادھر ادھر دیکھا، کچن میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس لیے رضوانہ نے ساری بوٹیاں نکال کر چھپا دیں اور صرف ہڈیاں ہی سامنے رکھ دیں۔ اپنے بیٹے کے جسم پر پڑے ہوئے سرخ نشان اور زخم وہ بھولنا نہیں چاہتی تھی، اپنی ساس کو سبق تو وہ ہر حال میں سکھانا ہی چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد جب رضوانہ کا شوہر امجد گھر واپس آیا تو کڑھائی کی خوشبو سونگھ کر اس سے رہا نہ گیا۔ رضوانہ سے کہنے لگا کہ میرے لیے کھانا لے آؤ، بھوک تو اب برداشت ہی نہیں ہو رہی۔ رضوانہ نے جب شوہر کو کھانا دیا تو صرف ہڈیاں اور مسالہ اس کے سامنے ڈال کر رکھا۔ شوہر نے پلیٹ میں ایک بھی بوٹی نہ دیکھی تو غصے سے رضوانہ کو دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ یہ کیا ہے، ارے 3 کلو گوشت لایا تھا کہ اچھی سی کڑھائی بنانا، مگر اس میں تو صرف ہڈیاں ہی ہیں، بوٹیاں کہاں کی ہیں۔ جب یہ بات رضوانہ نے سنی تو گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ ارے بھائی میں کیا کروں، میں نے تو کڑھائی بنا کر رکھی تھی، مگر تمہارے چھوٹے بھائی آئے اور کڑھائی سے بوٹیاں نکال نکال کر ساری کھا گئے، اب تمہارے لیے یہ ہڈیاں ہی بچی ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ امجد کا موڈ خراب ہو گیا، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا، لیکن جب دروازے کے پاس کھڑی دیورانی نے یہ بات سنی تو اگلے ہی پل تو جیسے سیخ پا ہو چکی تھی، جھٹ سے کمرے میں داخل ہو گئی، کہنے لگی کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو بھابی، میرا شوہر تو ابھی تک کام سے لوٹ کر گھر آیا ہی نہیں، ارے میں تو کیا، میرے بچے بھی کچن میں داخل نہیں ہوئے، بھلا وہ کڑھائی سے بوٹیاں نکال کر کیسے کھائیں گے، جھوٹ کیوں بول رہی ہیں۔ رضوانہ کہنے لگی کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، سچی کہہ رہی ہوں، اگر تمہارے شوہر نے نہیں کھائی تو پھر یقیناً تم نے ہی نکال کر کھائی ہوں گی۔ اتنا سننا تھا کہ اگلے پل چھوٹی دیورانی نے زناٹے دار تھپڑ رضوانہ کے منہ پر مار دیا، کہنے لگی کہ خبردار بھابی، اس طرح کے الزام مجھ پر لگائے، میں گوشت کی خاطر مری نہیں جا رہی جو ایسا کمینہ پن دکھاؤں گی۔ اسی وقت باقی کے تینوں بھائی بھی گھر آ چکے تھے۔ جب اپنی اپنی بیویوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو ان کے تو غصے کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ گھر میں تو گویا مچھلی بازار لگ چکا تھا، ہر کوئی ایک دوسرے پر الزام لگا رہا تھا۔ پہلے تو صرف عورتوں کی لڑائی تھی، پھر بھائی بھی ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یقیناً کچھ نہ کچھ غلطی تو ضرور ہوگی، تبھی تو رضوانہ نے الزام لگایا ہے، بھلا کڑھائی سے بوٹیاں کہاں جا سکتی ہیں اگر کسی نے کھائی نہیں تو۔
صفیہ بیگم نے جب بیٹوں کو یوں لڑتے دیکھا تو اس کے تو گویا دل پر اثر پڑا تھا۔ اگلے پل وہ بیچ میں آ کر بولی تھی، کہنے لگی کہ خبردار جو میرے ہوتے ہوئے تم لوگوں نے یوں لڑائی کرنا شروع کی۔ ارے سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ماں بوڑھی ہو گئی ہے تو تم لوگ اپنی تربیت بھول جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ بڑے چھوٹوں کا احترام کریں گے، چھوٹے بڑوں کا احترام کریں گے۔ دوبارہ میں کوئی بھی بدتمیزی اس گھر میں نہ دیکھوں۔ مگر اس دن کے بعد سے تو گھر کا ماحول ہی بدل کر رہ چکا تھا۔ رضوانہ صبح 11 بجے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ صبح صبح رضوانہ سب کے لیے ناشتہ بناتی تھی، لیکن آج جب رضوانہ نہ اٹھی تو مجبوراً ناشتہ منجلی بہو کو ہی تیار کرنا پڑا تھا۔ ناشتہ بنا کر جب اس نے اپنے شوہر کو دیا تو صفیہ بیگم اس سے کہنے لگی کہ میرے لیے بھی ناشتہ بنا دو، اور یہ باقیوں نے بھی تو جانا ہے کام پر، سب کے لیے ناشتہ بنا دو۔ منجلی بہو نے جب اکیلے سب کے لیے ناشتہ بنایا تو منہ بسوڑنے لگی، اپنے شوہر سے شکایت لگانے لگی کہ صبح صبح اٹھ کر میں اس پورے خاندان کے ناشتے بنانے کے لیے یہاں پر آئی ہوں۔ صرف ایک آپ کی ذمہ داری ہو تو الگ بات ہے، میں اب اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ آپ کا، پھر آپ کے تینوں بھائیوں کا، ان کے بچوں کا، ساس کا، سب کا ناشتہ بنا بنا کر یہاں پر گن چکر ہو چکی ہوں۔ 11 بجے رضوانہ اٹھی تو سب کا ہی رویہ اس کے ساتھ اکھڑا اکھڑا تھا، مگر اسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے صرف اپنے لیے ناشتہ بنایا اور کرنے کے بعد دوبارہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ پہلے جو کام سب میں بٹا ہوا تھا اب وہ کام ایک دوسرے پر ڈالنے لگی تھیں، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی وہ کام سے جی چرانے لگی تھیں۔ کام یوں ہی پڑا رہتا اور اس ضد پر چاروں اٹکی رہتی کہ اگر فلاں بہو یہ کام کرے گی تو ہی وہ دوسرا کام کرے گی، ورنہ وہ بھی یوں ہی بیٹھی رہے گی۔ وہ کیوں فضول میں تھکتی پھرے؟ اس بات پر اب گھر میں اکثر کشیدگی پھیلنے لگی تھی۔ سالانہ دکانوں کا منافع جب گھر میں آیا تو رضوانہ نے سب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ بھائی میں تو اپنے شوہر کے حصے سے سونے کے کڑے بنوا کر پہنوں گی۔ اتنا سننا تھا کہ باقی بہو کے بھی کان کھڑے ہو گئے، کہنے لگیں کہ اگر بڑی بہو سونے کے کنگن بنوائے گی تو ہم بھی ایسے ہی تحفے لیں گے۔ ایک بہو کہنے لگی میں تو سونے کی بڑی بڑی بالیاں بنواؤں گی، دوسری کہنے لگی مجھے سونے کا بریسلٹ چاہیے، جبکہ تیسری بولی کہ میں تو لاکٹ سیٹ بنواؤں گی۔ جب اپنی بیویوں کے منہ سے اتنے مہنگے مہنگے تحفوں کا سنا تو شوہر بھی حیران ہو چکے تھے، کہنے لگے اگر تم لوگوں کو مہنگی مہنگی چیزیں لا کر دے دیں تو گھر کا خرچ کیسے چل سکے گا؟ سارا منافع تو ان تحفوں میں ہی نکل جائے گا۔ صفیہ بیگم تو دن بدن بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ کر پریشان سی ہو چکی تھی۔ اب تو باقی بہویں بھی اپنے اپنے شوہروں سے کہنے لگی تھی کہ ہمیں الگ گھر لے کر دو، یہاں پر ہمارا گزارا نہیں ہے، دیکھو تو یہاں پر ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی ہے، سب کے کام ہمیں ہی کرنے پڑتے ہیں، اگر ہم اپنے گھروں میں جائیں گے ہمارا خرچہ بھی کم ہو جائے گا، اپنی مرضی سے کھائیں گے پیئیں گے، یوں لڑائیاں تو نہیں ہوں گی، بچوں کی بھی اچھی تربیت ہوگی۔ شوہر بھی اب اس بارے میں سوچنے لگے تھے، اپنی ماں سے کہنے لگے کہ آپ کو تو وقت پر ہی ہم بھائیوں کو الگ کر دینا چاہیے تھا تاکہ گھر میں بھی سکون ہوتا، اب یہاں پر روز روز بس لڑائیاں ہی ہوتی رہتی ہیں، کبھی کیا تو کبھی کیا۔ صفیہ بیگم تو پریشان سی ہو کر رہ چکی تھی، اب تو ان کے کمروں سے چیزیں بھی گم ہونے لگی تھیں۔ چھوٹی بہو نے لاکٹ بنوایا تو اسی روز وہ غائب ہو گیا، اس پر تو گھر میں ایسا کہرام مچا کہ بات دست و گریبان تک پہنچ گئی، ایک دوسرے پر الزام تراشی ہونے لگی۔ صفیہ بیگم نے جب یہ منظر دیکھا تو بے ہوش ہو چکی تھی، انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ پھر جب گھر آئیں تو سبھی بچے ان کے سر پر موجود تھے، تب رضوانہ آگے بڑھی اور ساس کو دیکھ کر کہا، دیکھا اماں جی، آپ کہتی تھی نا کہ یہ آپ کی تربیت ہے جو اس گھر کو جوڑے رکھے ہوئے ہے، لیکن یہ ہم عورتیں ہیں جنہوں نے اس گھر کو جوڑ کر رکھا ہے، یہ ہم عورتوں کا اتفاق ہے جو ہمارے شوہر بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم عورتوں میں نا اتفاقی آئی، لڑائی جھگڑے ہوئے تو ہمارے شوہر بھی اپنی ساری تربیت بھول کر ہمارے ہو کر رہ گئے، ہم نے جو کہا انہوں نے وہی مانا، وہ ہماری باتوں میں آ کر ایک دوسرے کی جان تک لینے لگے۔ تربیت تب تک ہوتی ہے جب اولاد غیر شادی شدہ ہوتی ہے، جب شادی ہو جائے تو پھر شوہر اپنی بیویوں کے ہی مانتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات آپ کو دھیان میں رکھنی چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں لانے والی بہویں کیسی لا رہی ہیں، کہ ان کی بھی تربیت اچھی ہے یا نہیں، یا پھر کچھ عرصے بعد وہ گھر کا شرازہ بکھیر کر رکھ دیں گی۔ بہو کی بات سن کر صفیہ بیگم شرمندہ سی ہو چکی تھی، باقی سبھی کو بھی سبق مل چکا تھا، اگلے روز سے سب معمول پر کاموں میں لگ چکی تھیں اور سب میں پھر سے اتفاق ہو چکا تھا، مگر دوبارہ صفیہ بیگم نے اپنی تربیت کی گن نہیں گائے تھے، کیونکہ بیٹوں سے زیادہ بہویں گھر کو جوڑے ہوئے تھیں۔